کہ آپ تمام حضرات کی بھی ہے اور جن کا یہ سالانہ یہ ہفتے مبارک اس کا بھی تھا چشتی صابری کنجری ظاہر ہے کہ یہ وہ سلاسل ہے اس کی بنیاد خواجہ خواجگان کی ذات سے وابستہ ہے، حضور غریب نواز سے وابستہ ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ان لوگوں میں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہی اس لیے تھا کہ انجام کار ان کا رب راضی ہو جائے، ان سے ان کے نبی راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے حضور غریب نواز جب اپنے مرکز سے نکلے تو دنیا میں جہاں جہاں کہیں وہ گئے سیرو فی الحال قرآن کا حکم ہے، چلو زمین پر سفر کرو، سیر کرو، دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسی دنیا بنائی ہے، جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، نافرمانوں کا کیا انجام کیا، انبیاء کی تعلیمات نہ ماننے والوں کا کیا انجام کیا، ان کی نشانیاں موجود ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ صرف اور صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری چادر ہم پر تنی ہوئی ہے کہ بہت ساری خرابیوں کے باوجود ہم زندہ ہیں، بہت ساری خرابیوں کے باوجود ہم زندہ ہیں، وگرنہ قوم قرآن مجید میں یہ تعریف بیان کی ہے اس سے کہیں کم تر کرنے کے باوجود، لیکن چونکہ وہ منکر کے اکڑ گئے تھے، ورنہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین کو مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وگرنہ عذاب آئے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہے، ایک وہ جس کو سامنا اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ جب ان قوموں نے نہیں مانا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود نبی محترم علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا، عذاب آیا۔ ایک قوم پہ ایسا بھی عذاب آیا کہ وہ 6 دنوں تک 7 دنوں تک اور 8 راتوں تک وہ عذاب قائم رہا۔ جب وہ ختم ہوا عذاب تو کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا جو بتا سکے کہ ہوا کیا، سب حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے ایسے ہی جیسے کھجور کے درختوں کو وہ دڑ سے کاٹ دیا جائے، جیسے اس کے تنے گرے ہوتے ہیں، ایسے نیتیں پڑی ہوئی تھی، لاشیں پڑی ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا بتانے والا بھی نہیں تھا۔ یہاں ذرا ایک سوال دیکھیے، قرآن مجید کے الفاظ سورہ حاقہ ہے، یہ 29ویں سپارے میں الحاقہ تو الحاقہ سے شروع ہوتا ہے سورہ مبارک، اس کو پڑھ کر دیکھیے، اس کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات موجود ہے۔ 7 دنوں تک 8، 7 راتوں تک 8 دنوں تک، یہ اتنا ٹائم طویل ہے۔ اس دوران جب عذاب شروع ہوا تو اتنے دنوں تک یہ عذاب قائم ہے، بھاگے کیوں نہیں؟ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، بھاگتے ہیں، بھاگ جاتا ہے، کیوں نہیں بھاگے؟ یا بھاگنے میں کامیاب کیوں نہیں؟ اب یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ظاہر ہے یہ یاد رکھیے گا، ساری قوت طاقت توانائی کے باوجود جب اللہ رب العالمین پکڑے تو کسی کا باپ بھی نہیں بچ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عذاب ختم ہوا ایک طویل وقت اوقات کے بعد، کئی دنوں کئی راتوں کے بعد، لیکن اس دوران نظر آ رہا تھا کہ عذاب نے گھیر لیا، بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ جب خدائی پکڑ آئے تو بھاگتا کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شداد، فرعون، نمرود، خس و خاشاک کی طرح خدا نے بہا دیا، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ آج آپ کے سامنے جب ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو تحقیر کیا جا رہا تھا تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے پرتعیش لوگ سمجھتے تھے کہ بس ختم، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج وہ تو بہت طاقتور قوم ہے، خدائی آگ نے ایسا پکڑا ہے کہ شہر تباہ ہو رہا ہے، ترقی کے عروج پر ہے، بچا نہیں پا رہا ہے۔ تو دنیا ہے، جب یہاں نہیں بچا پا رہے تو آخرت میں کیسے بچائے؟ چیخیں نکل رہی ہیں، بچ نہیں پا رہے۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس نہ ہو؟ سب کچھ کے باوجود نہیں بچا پا رہے، اور کئی دنوں سے دن رات آگ پھیلتی جا رہی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ اللہ نہ کرے اس کا عشر بھی کہیں ہم پر آ گیا
تو ان کو اسی وقت جو ہے بالکل غلط کی طرح مٹ جائے. وہ نافرمان ہیں، کافر ہیں، ہم فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں، لیکن برائے نام ہی فرمانبردار ہیں. اگر مسلمان فرمانبردار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے تلف نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا. غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر آئے تھے جہاں سے یہ فیض چلا، تو اس وقت وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ چند ان کے مریدین، ان کے خلفاء تھے. دیکھیے استقامت کہتے کس کو ہے. بھیجا تو تھا ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جتنے عرصے تک کہ حضور کے روضہ انور پر قیام پذیر رہے، مستقل بنیادوں پر گنبد خضرا کے مکی کا فیضان انہیں ملتا رہا، اور انہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے طاقت و قوت کا ایک سرچشمہ بنا دیا. معین الدین کا لقب گنبد خضرا سے ملا، سلطان الہند کا لقب گنبد خضرا سے ملا، اور حکم ہوا کہ جاؤ ہند کی سرزمین پر جہاں بت پرستی ہو رہی ہے وہاں جا کر خدا پرستی کا نعرہ لگاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کر، اپنے معتقدین میں بیٹھ کر، اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر بات کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے کہاں جاتے ہیں؟ غریب نواز تک پہنچے ہیں اجمیر شریف میں، وہاں پورے ہند کا سب سے بڑا بت خانہ وہاں موجود ہے، سب سے بڑا. وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ اکیلے ہیں، 2-4 مرید ہیں، 4-5 افراد ہیں بس، مگر ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ جدھر رخ کر لے خدا کی رحمت ادھر ہی ہو جاتا ہے. بت قدے میں صبح و شام بت پرست آتے تھے، دیکھتے تھے یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آ کر بیٹھے ہیں. انہوں نے نہ کسی کو بلایا، نہ کسی پر جبر کیا، نہ کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر انہوں نے نہیں کہا کلمہ پڑھو. ہاں، ان کا سوال ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ تلوار تھی ہی نہیں، جو تلواروں کا زمانہ تھا نا، تلوار نہیں تھی. نماز کا وقت آیا ہے. حضور غریب نواز نے اپنے خلیفہ اپنے مرید سے کہا کھڑے ہو جاؤ، آذان کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، آذان. یہ ہے اس کفرستان میں اسلام کی تبلیغ. خاموش کر اذان دو. کبھی وہاں کے لوگوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنا ہی نہیں. ان کے کان اجنبی تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اکبر کیا ہے. کھڑے ہو جاؤ، اذان شروع ہوئی، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. غیر مانوس الفاظ کبھی نہیں سنا، آج سن رہے ہیں پہلی مرتبہ. اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا نہیں جانتے. ان کو تو سامنے مورتیاں رکھی ہوئی تھی، جا کے پوجا پاٹ کرتے لوگ کہتے یہی کچھ ہے، یہی ان کو ورثے میں ملی تھی. اب پہلی مرتبہ غیر مانوس الفاظ و کلمات ٹکرا رہے ہیں ان کے کام سے. لیکن یاد رکھنا، ایک ہم کہیں اللہ اکبر اس کا اثر بہت محدود ہوگا، ایک غریب نواز کہے اللہ اکبر دل کو چیرتے ہوئے کہا اذان شروع ہو گئی. یہ اذان ہی ہند کی سرزمین پر اسلام کی پہلی تبلیغ ہے. الفاظ کلمات کہے جا رہے تھے لیکن اترتے جا رہے تھے. لوگوں کو لگ اچھا رہا. وہ لوگ جو ساری حیاتی اپنے باپ داداؤں سے بت پرستی کرتے چلے آ رہے تھے، ان کے قوت سماعت سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کون سی طاقت تھی اور قوت تھی جو ان مشرکوں اور بت پرستوں کے دل کو اچھی لگ رہی؟ کوئی طاقت تھی نا، کوئی فورس تھی کہ اللہ اکبر کی کلمات ان کو اچھا لگ رہے تھے، حالانکہ تو ان کے دینی تصور کے ہی خلاف تھا. اللہ اکبر. یہ غریب نواز کی کرامت تھی، یہ ان کا استقامت تھا. ذرا غور کریں، کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہو کہہ رہے ہو نا. اذان کا حکم یہی ہے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، بھرپور آواز سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا، وہ ذرا جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور بکریاں چراتے تھے، شوقین کو بکریاں چرانے کا یہ کام کرتے تھے۔ فرمایا سنو، جب نماز کا وقت آ جایا کرے نا، تم تنہا ہی پہلے اذان دو اور پوری طاقت سے، بھرپور طاقت سے، پوری آواز سے۔ اور حضور نے فرمایا جہاں جہاں سے تمہاری آواز گزرے گی، جو جو چیزیں تمہاری آواز کو سنے گی، یاد رکھنا ہم تو سمجھتے سے انسان سنتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انسان، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ پہاڑ، یہ سارا عنصر، ہر چیز اللہ اکبر کو سنتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو آزان پوری طاقت اور قوت سے دو، کل قیامت کے دن جہاں جہاں سے تمہاری اللہ اکبر کی صدائیں گزرے گی، ہر چیز گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، کتب سے آ کر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنت تھی نا، چلیا آیا غریب نواز نے یہی کام کیا تھا، اذان دو۔ ان کے خلیفہ نے ان کے مرید نے اذان دیا، اور ظاہر ہے کہ دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ نماز کا وقت آتا ہے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا وقت شروع ہو، اذان ہو۔ اس اذان کا ہی فیضان تھا، جہاں ایک کلمہ دو مسلمان نہیں تھا، آج وہاں کروڑوں مسلمان ہیں۔ اس ایک اذان، نمازیں پڑھ لگانا کے لیے اذان، ان کا مرید اذان دیتا اور غریب نواز جماعت کراتا، جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، رکوع یہ سجدہ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا۔ وہ تو سجدہ کرتے تھے بتوں کے سامنے، ان کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، آخر یہ سجدہ کر کس کو رہے ہیں؟ غریب نواز سے پوچھے کہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ ہم تو تصورات میں لاتے ہیں اپنے رب کو سجدہ کرنا۔ غریب نواز جب سجدہ کرتے تھے نا تو اپنے رب کو اپنے آنکھ سے دیکھا بھی کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، احسان۔ اب یہ احسان کا جو مفہوم ہمارے دل و دماغ میں ہے یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی ایسی عبادت کرو جو سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن یہ مرحلہ بہت دیر کے بعد کئی مشقتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا اگر وہاں تک نہیں رسائی ہے، وہاں تک نہیں پہنچے، تم اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں ہو، تم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، تم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، ان سارے مرحلوں پہ اگر تمہیں اللہ نظر نہیں آیا تو یقین دل میں پیدا کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پیدا کرنا، یہ کیفیت پیدا کرنا، یہ حدیث ہے۔ تو غریب نواز تم لوگوں میں تھے نا، اللہ اکبر کہا، رب کی جلوے نظر آنے لگے، پھر وہ جلووں میں جب رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے تو پھر وہ اثر کرتا ہے۔ تو اب اجمیر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری حیاتی یہی دیکھا، اپنے باپ داداؤں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کاش کو انہیں بھی نظر آتا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں جس نے یہ کل کائنات کو پیدا کیا، اس کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، معبود برحق ہے، سبحانہ و تعالی ہے، وہ عز و جل ہے۔ تو یاد رکھیے گا حضور غریب نواز نے ہند کی سرزمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ آذان سے، اسی آذان کا فیضان ہے، لاکھوں مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے، لاکھوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں زمانے میں آبادی بہت تھوڑی تھی، لاکھوں نہ صحیح، ہزاروں ہی صحیح، انہی ہزاروں کا فیضان کہ آج کروڑوں مسلمان ہیں، انہی لاکھوں کا فیضان ہے کہ
کروڑوں مسلمان آج موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بت پرست مشرک جو ہیں یہ شدید نفرت کرتے ہیں اسلام سے, مسلمانوں سے. اس کا ایک سیمپل ہے یہ جو مودی بیٹھا ہوا ہے, شدید نفرت کرتے ہیں. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, حکومت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ تو اتنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے تہہ تہہ کر کے ختم کر دیں, ہند کی سرزمین پہ سوائے بت پرستوں کے کوئی نہ رہے. لیکن آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچے اور یہ کہے کہ ہم ہند کی زمین سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. جب غریب نواز چاہے نا تو وہ بت پرست بھی بت خانے سے نکل کر آتا ہے اور غریب نواز کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے. کس نے, کون لے کر آیا؟ اس نے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. غریب نواز ساری زندگی الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہے. وہ بت پرست ہے, بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے. سالانہ عرس کے موقع پر ہزاروں لاکھوں بت پرست آتے ہیں. اندر جانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی, چوکھٹ کو آ کر چھوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا پتا اس غریب نواز نے چوکھٹ چنوا دیا, کل خدا کی بارگاہ میں بھی پہنچا تھا. دل میں یہ بات پیدا ہو ہے, وہ دل ہی تو ہے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے, پھر بندہ کہیں اور نہیں جھکتا اسی کے سامنے ہے جو اس کا خالق ہے, مالک ہے, اللہ ہے, عظیم الشان کائنات کو پیدا کرتا ہے اور وہ سمیع ہے, بصیر ہے. بار بار قرآن کی آیتیں ہیں, وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے. پوچھا گیا, سوالات ہوتے ہیں مجھ سے بھی, میں جاتا ہوں لیکچر کے لیے, تقریروں کے لیے, کیسا سمیع اور کیسا بصیر, اس لیول تک کا درجے کا سننا, سماعت کہلاتی سننا, دیکھنا آنکھ کی قوت ہے. اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. ہماری آنکھ بند ہو جائے کچھ نظر نہ آئے. اللہ بن آنکھ کے وہ دیکھتا ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا, اور اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے جو دنیا کی آج کی ترقی یافتہ دنیا نہیں سن سکتی. میرا اللہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. بندہ اس کو اس کے پکارے, اس کی حاجت روائی بھی کرتا ہے. لیکن استقامت شرط ہے, شریعت کو ترجیح دینا شرط ہے. نماز پر جگانا فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہے. غریب نواز وہ تھے کہ ان سے تہجد نہیں قضا ہوتی تھی. اب غریب نواز کا ماننے والا اگر فرض نماز نہ پڑھے تو مجھے بتایا نا کہ اس کو چشتی فیض کہاں سے ملے گا؟ غریب نواز کا فیض کہاں سے ملے گا؟ غریب نواز اگر دنیا سے کہے تو وہ بھی ایک ایسی حالت اور کیفیت تھی. تمام سوان نگار شکاروں نے لکھا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اپنے حجرے اعتکاف میں رات کو چلے جایا کرتے تھے. حجرہ اندر سے بند کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر شروع کر دیا. باہر آواز آ رہی تھی, حجرے کے باہر لوگ سن رہے تھے. آہستہ آہستہ وہ آواز مدھم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, ہوتے ہوتے بند ہو گئی. اب جب آواز بند ہو گئی تو لوگ یہ سمجھے کہ حضور غریب نواز آرام فرما رہے ہوں گے, سو گئے ہوں گے, رات کا آخری پہر ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. وہ جس کا ذکر کر رہے تھے اس نے اپنے پاس بلا لیا. دروازہ توڑ کے جب اندر گئے پتہ چلا غریب نواز اللہ 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 کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا چکے تھے. اور پیشانی پہ لکھا ہوا تھا, کبھی نہیں یہ کرامت کہیں نظر نہیں آیا. غریب نواز کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا عربی زبان میں کہ ماں کا حبیب اللہ فی حبہ, اللہ کے محبوب نے اللہ کی محبت میں وفات پائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے ایسے تو نہیں نا فیض آتا. یہ ہے میرے پاس رہنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور میں چونکہ ابھی بتا بھی رہے تھے بہت دیر سے میں بیٹھا ہوا ہوں. علیم بھی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے غریب نواز کی فضل و برکات سے صحت و عافیت دے. جو کچھ بول لیتا ہوں یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے. میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس انہی کا فیض ہے. اور یہی خواہش ہے کہ اس وقت یہ فیض جاری رہے جس وقت دنیا سے جانے کا وقت ہو. دنیا سے جانے کا وقت ہو, حضور غوث الثقلین کا فیض ہو,
غریب نواز کا فیض ہو اور پھر یہ جان اللہ کے سپرد ہو جائے تو پھر وہاں بھی کامیابی یہاں بھی کامیابی وما علینا الا البلاغ